السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسل سید کل آمنہ کے لال کل کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑ رحمتیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی محبت سے پیدا کیا ہے، بڑے احترام کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑے فخر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قسمیں اٹھا کر یہ ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ میری اتنی ساری مخلوقات ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور ان ساری مخلوقات میں سے میں رب قسمیں اٹھا کر یہ بتلا رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات میں سے انسان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہے، عقل و فہم اور فراست والا بھی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تسبیحات کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، عبادات کے لیے ہم کافی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں جانتا ہوں کہ وہ مخلوق کیسی ہوگی تم نہیں پتا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کر کے علم کے ذریعے فضیلت دے کر اور انہی فرشتوں کو
جناب ابراہیم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کر کر فرشتوں کو بھی بتایا، کل کائنات کو بھی بتایا کہ یہ میرا عظیم شاہکار، میری عظیم مخلوق، اس جیسی مخلوق نہ اس کائنات میں پہلے تھی نہ اس کے بعد ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے شرف ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے عزت ہے کہ ہم اس عزت کو، اس شرف کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ہوتا ہے نا، انسان اپنی فیملی میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اس کو اپنی فیملی کی، اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے کہ یار میں ایک آدمی غصے میں آ کر اگر یہ قدم اٹھا لیتا ہوں تو میری فیملی کی، میری عزت کی، میرے خاندان کی، میری قوم کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میرے والدین کو لوگ بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، بڑے اچھے الفاظ سے لوگ یاد رکھتے ہیں، ہماری معاشرے میں عزت ہے۔ اگر میں یہ کروں گا تو معاشرے میں جو آباء و اجداد نے عزت کمائی تھی اس عزت کا کیا بنے گا، اس پہ حرف آئے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ساری باتیں میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن کل کائنات کے رب نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا تھا، رب فخر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس جیسی مخلوق کوئی نہیں ہے، یہ عزت والی ہے، یہ شرف والی ہے، یہ علم والی ہے، یہ معرفت والی ہے، یہ حقائق کو سمجھنے والی ہے، اس سے بڑا زیرک سمجھدار کوئی اور شاہکار میں رب نے نہیں بنایا۔ تو کل قیامت کے روز جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کل کائنات کا سب لوگ وہاں پہ ہوں گے، ساری مخلوقات وہاں پہ ہوں گی، تو کیا میں نے کبھی سوچا کہ جو اللہ نے مجھے عزت دی میں نے اس کا کتنا پاس کیا ہے، جو اللہ نے مجھے شرف دیا ہے میں نے اس کا کتنا لحاظ کیا ہے؟ میں 4، 8، 10 لوگوں کے سامنے اپنے خاندان کی، اپنے برادری، قوم اور قبیلے کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، تو کل کائنات نے جو ساری مخلوقات میں سے، جس رب نے ساری مخلوقات میں سے بڑھ کے مجھے عزت دی ہے، جب ساری مخلوقات کے سامنے میری انسلٹ ہوگی تو کیا اس انسانیت کی انسلٹ نہیں ہے؟ اللہ کی توہین کوئی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوقات اللہ کی ناشکری ہو جائے، کفر پہ تل جائے، پھر بھی اللہ کی ذات کے عظمت میں، شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہو، اس اللہ کی عزت کا ہم پاس نہ کریں تو یقیناً یہ میری اور آپ کی بدبختی ہے۔ یہ شرف جو ملتے ہیں، یہ عزتیں جو ملتی ہیں، اگر ان کا پاس نہ کیا جائے تو یہ چھن جاتی ہیں۔ امت محمدیہ علیہ السلام سے قبل تمام امتوں میں سے افضل ہونے کا، بڑا ہونے کا، شان و شوکت رکھنے کا یہ اعزاز بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز چھین کر امت محمدیہ کو عطا کر دیا۔ اور قرآن مجید میں آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ کو وہ اعزاز لے کر دیا گیا ہے اور امت محمدیہ کو آگاہ کیا گیا ہے یہ اعزازات ان وجوہات کی وجہ سے ان کو ملا تھا، اور یہ اعزاز ان سے اس طرح سے چھینا گیا ہے۔ اگر تم بھی ان طرح کی بدعمالیوں میں پڑ جاؤ گے تو یہ اعزازات تم سے بھی چھن سکتا ہے۔ بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑے سیدھے سے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، تم سے پہلے یہ قوم آئی تھی، اس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا،
تم اپنے نبی کے ساتھ یہ نہ کرنا، تم سے پہلے بنی اسرائیل ایک قوم آئی تھی، اس نے آ کر اپنے دین کا یہ حلیہ کیا، اپنے نبی کے ساتھ اس طرح سے وہ پیش آئے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے اس انداز سے تحریف کی، تبدیلیاں کی، تم اس طرح نہ کرنا۔ اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں، اللہ رب العزت آگاہ کرتے ہیں، جو بعد میں ہونا ہے وہ سارا منظر لا کر میرے اور آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اعزاز جو میں رب نے تمہیں عطا کیا ہے یہ شیطان تم سے چھینے گا۔ یہ شیطان کو اس وقت بھی یہ اچھا نہیں لگا تھا، شیطان کو یہ ہمیشہ اچھا نہیں لگے گا، یہ تم سے چھینے گا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دنیا میں واضح طور پر دشمن ہے، میں رب یہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں شیطان سے بڑھ کر تمہارا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دین شریعت کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ لگنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح طور پر دشمن ہے۔ بڑی سادہ باتیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، ہاں چند آیات ہیں احکام والی ہیں، متشابہات ہیں، اس میں اس کے بڑے مفہوم ہیں، بڑی یہ وسیع و عریض کتاب ہے، لیکن جو سمجھنے سمجھانے والی باتیں ہیں، جو انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والی باتیں ہیں، انسان سمجھنا چاہے تو قرآن مجید جیسی آسان کتاب کوئی نہیں، نہ سمجھنا چاہے تو اس جیسی مشکل بھی کوئی نہیں ہے۔ کتنا عام فہم اللہ کا یہ انداز ہے، کتنی محبت کے ساتھ اللہ نے مجھے آپ کو یہ مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جب اسلام کے اندر آ جاؤ شیطان تمہیں ورگلائے گا، شیطان تمہیں بلائے گا۔ جب اسلام کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے پھر شیطان تمہیں جہالت والے، رسم و رواج والے، تمہیں گمراہی والے راستے کی طرف بلائے گا، لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات پہ نہیں آنا۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی زندگی میں دیکھوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنے معاملات کو ایک سائڈ پہ کر کے صرف اپنی زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ میں صبح شام دوپہر، میرے لیل و نہار، میرے شب و روز کس انداز سے گزر رہے ہیں؟ میں اللہ کی بات کو زیادہ مانتا ہوں یا میں شیطان کی بات کے پیچھے لگا ہوا ہوں؟ یہ کسی کو کہنے کہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے آپ کو ہر ایک کو اپنے معاملے کا سب سے زیادہ